دوسری ایک خاتون کی، اب میں اینڈ پہ بات ختم کرتا ہوں، جن میں اوروں کو بھی کوئی مسئلہ ہے. وہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، میری بیگم صاحبہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، انہیں ہنسی بھی بڑی آئی ویسے، پتہ نہیں اب کچھ دن بعد شاید کوئی ریئیکشن اور طرح کا آئے، لیکن وہ بھی بیمار تھیں پچھلے دنوں، ساتھ ہی وہ ذرا سی بہتر ہوئی تھی. میں لینڈ کر گیا ایک آدھ دن، تو ہم دونوں کٹھے ہی بس آرام فرما رہے تھے، تو کال آ گئی اور اچانک وہ اٹینڈ ہو گئی اسپیکر پہ. وہ ناراض بھی ہو رہی تھی کہ آپ ریسٹ کر لیں، یہ کر لیں. میں کہا یار میں لیٹے کال ہی سن رہا ہوں، چلو سن لیتے ہیں، کچھ ہوش آ رہا ہے. تو وہ خاتون صاحبہ نے مجھے پہلے تو یاد کرایا کہ آپ کو یاد ہے 6 سال پہلے ہم آئے تھے اور اس وقت یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، بچی کو یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا. بہرحال وہ نمبر میرے پاس سیو تھا، تو مجھے تھوڑا سا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کچھ مسئلہ. میں نے کئی بار آگے لکھا ہوتا ہے تھوڑا سا ہنٹ. تو میں نے کہا جی مجھے یاد آ گیا ہے وہ بچی کا کیا حال ہے اب، اور وہ اس کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، اور بالکل ایک دونوں جو ہاف فیس تھا نا اس میں ڈسپیرٹی آ گئی تھی، ایک سائڈ زیادہ بڑی اور ایک چھوٹی، اور وہ شادی کی اس کی تھی. تو میڈیکلی ہم اسے ڈسمورفیا بھی بولتے ہیں، لیکن وہ اللہ کریم نے کرم کیا، پتہ نہیں کیسے 7 دن سورہ رحمان سنی، ٹھیک ہو گئی. کچھ اور مسئلے تھے اس بندی کے، وہ ٹھیک ہوئے. تو مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب وہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ وہ آئی ہوئی آئرلینڈ سے، تو ہم نے سروسز اسپتال کیا تو پتہ چلا کہ آپ نے تو وہاں سے ٹھیا اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ پھر آپ کا پتہ چلا کہ آپ تو بڑے مشہور شخصیت ہو گئے ہوئے ہیں، ہمیں وہاں سے کسی نے بتایا. تو آپ کی پھر ہم نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت تو ہم پریشان تھے، بیٹی کے چہرے کا مسئلہ تھا، رشتے کا مسئلہ تھا، کچھ اور ایک دو باتیں میں نہیں بول رہا. تو وہ اللہ نے کرم کر دیا، وہ ٹھیک ہو دی، آپ نے ہمیں گائیڈنس دی. تو آپ سے زیادہ رابطہ رہ نہیں سکا تھا پریشانی میں. پھر ہم آپ کو بتا نہیں سکے، ماشاءاللہ شادی ہو گئی، پھر اس ویزا لگ گیا، باہر چلے گئی، اولاد ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں کہا جی جی میں سن رہا ہوں، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں آپ کے دعا سیشن میں آنا تھا. میں نے بڑی مشکل سے آپ کا دعا سیشن ڈھونڈا، وہ سارا یعنی دیکھا ہے ہم نے، کافی دیکھا آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑی کافی بڑا کمرہ ہو گیا، دعا سیشن بڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک کوتاہی ہے، وہ نہیں ٹھیک ہو رہی. میں کہا جی یہ جڑیاں کڑیاں میریاں لتاں کو بیٹھیاں ہوندیاں نے، یہ میری لتاں پھڑ چھڑ دیا نے، میں نے کہا یہی کہیں گی مجھے، یا اس وقت بھی آئی تھی. تو کہندی ڈاکٹر صاحب وہ تو تسی اللہ نو جان دینی ہے تے حساب دینا ہے، اللہ تانوں ہدایت دے. ابھی کو میری پاس ہس رہی ہے، ٹھیک ہے، تے انہاں کڑیاں نو بھی ہدایت دے. تے ڈاکٹر صاحب وہ اسی کی کہنا، تھیاں بھیناں والے ہو، تانوں آپے حیا ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی تانوں گل کہنی ہے. میں کہ جی لفظ تھے ان کے یہ کہتی ہیں، بیگم صاحب میری سن رہی ہے صاحب، کہتی کہ کچھ حیا کرو، کوئی ایک سنت ہی پوری کر لو، داڑھی رکھ لو. جی اب میں تھوڑے کہتے ہیں کہ اور اگر آپ کو نا تھوڑی سی بھی حیا ہو تو آپ اتنے بابا جی کرتے ہیں، تو آپ اپنے بابا جی جتنی ہی داڑھی رکھ لیں. اور یہ میرے میاں بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اصل میں انہی کی فرمائش ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اس طرح کہیں شاید انہیں احساس ہو. ان کی تو ماشاءاللہ خیر کوئی فٹ کی داڑھی ہے، تو لیکن آپ چلیں وہ آپ کے اپنے بابا جی والی رکھ لیں. تو یہ مجھے بھی فخر ہوگا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو سیدھی راہ پہ لگایا. جی میں نے بھائی، میں جتنے سب لوگ یہ مشورہ مجھے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اس کا ثواب مل جائے گا اور اس کا اجر میں اللہ میاں سے لے لوں گی کہ آپ سے میں نے ایک سنت نبی پہ عمل کروا لیا. میں کہا جی مجھے بھی ثواب پہ تھوڑا سا مجھے بھی حصہ دیں. ثواب اگر ثواب کھیلنا ہے تو میں ضرور اس پہ عمل کروں گا. میں کہا مجھے آپ نے ڈرا دیا ہے. اب آپ کے میاں کی داڑھی ہے 1 فٹ کی، ٹھیک ہے، بابا جی کی داڑھی ہے کوئی 2-3 انچ کی، ٹھیک ہے. میں وہ رکھی تو تسی کہنا ہے کہ اے چھوٹی ہے، وڈی ہونی چاہیے. میں وڈی رکھ لی، تسی کہنا ہے سکھاں والی ہے. میں چھوٹی رکھی، تسی کہنا ہے شیعہ والی ہے. تو کہتی ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے نہ چھپے، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ چاہے آپ اپنے بابا جی جتنی رکھ لیں، لیکن میں نے نہ آپ کے دعا سیشن میں ادروائز نہیں آنا. تو میں تو
تبھی آؤں گی کہ میری جو بیٹی پہ اللہ نے اتنا کرم کیا اور یہ سارا کچھ ہوا، اس کے اجر کے بدلے میں نے بھی آپ کو ہدایت کی راہ دکھائی اور آپ سے ایک سنت پہ عمل کروا دیا۔ اب خواہش تو ان کی بڑی پیاری تھی، تو اس کا ثواب جو ہے، اجر جو ہے، وہ میں اللہ سے قیامت کے دن لوں گی۔ میں کہا جی تو گلاں قیامت دیاں ہو رہی ہیں تو میں بھی اللہ کو کوئی اجر لینا چاہنا۔ کہتی میری بہن کی بھی یہی خواہش ہے۔ میں نے کہا آپ جیسی جتنی بہنوں کی یہ خواہش ہے اور آپ کے میاں صاحب کی یہ خواہش ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا جی میری بھی ایک ریکویسٹ ہے ساری ایسی بہنوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ میں بھی عمل کرانا چاہوں گا، تو آپ سب نے اپنے اپنے میاں کی 4 شادیاں کرانی ہیں۔ کیوں نہیں؟ ہسن والی گل نہیں، کل اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ شاید 2 کروڑ بچیاں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان میں اور رشتے نہیں ہیں۔ تو میں کہ جی آپ یہ وقت آ گیا امت پہ، تو آپ یہ سنت جو ہے یہ ضرور پوری کرائیں، اور یہ پہلے میاں صاحب سے شروع کریں آپ تو، ٹھیک ہے؟ باقیاں دی کراؤ تے داڑھی میں نہ رکھی تے جو مرضی کہہ دو، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے میاں صاحب کی ساتھ ہی آواز آئی اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب قربان جاؤ، وہ فون تے بند ہو گیا، کوئی فون گرایا یا پتہ نہیں کیا ہوا ادھر، لیکن ادھر سے میری بیگم صاحبہ کا حساس کے برا، ٹھیک ہے؟ مجھے کہتی ہیں شکر ہے ابھی آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کھاتے ہیں؟ سو جائیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آسٹریلیا خوش ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ جو ہے نا یہ بھی ایک ایسی سنت ہے، اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، وہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جو ہے نا جب حالات ایسے آ گئے ہیں اب پتہ نہیں غزہ میں کیا حالات ہیں، وہاں کتنی خواتین ہیں، مرد کتنے بچے ہیں، اسی طرح اور بھی امت کے ادھر بھی پاکستان میں بھی ہے، تو اس میں خامد بھی آپ کے جو ہیں آپ ان کو جو افورڈ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو ضرور ایک چلے 4 نہیں تو 2 جتنا بھی آپ میں توفیق ہے، تو اس میں خامد بھی روزمرہ استعمال کی چیز میں ہی آتا ہے، تو اس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں اور سنت پہ عمل بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے اس کا دیکھیں جو بھلائی ہے اس میں مجھے بھی کوئی حصہ ملے گا، ٹھیک ہے جی؟ جی مجھے یقین ہے کہ فون بند ہونے کے بعد ان کے کانوں میں آپ کی آواز آئی ہوگی کہ ہون آرام ہے، کیونکہ میں بھی جب سوچ رہا ہوتا ہوں نا جی کچھ کویسچن ہوتا ہے کوئی اس طرح سے، تھوڑا سا جب بیٹھتا ہوں تو وہ پھر جواب مجھے مل جاتا ہے، لیکن پھر آپ کی پھر آواز آتی ہے مجھے کہ ہون آرام ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ان کے میاں نے ایک دم خوشی سے اللہ اکبر کہا تھا نا، اس میں اکبر کا آخر کا جو پارٹ تھا نا، اس میں کچھ شور و غوغا آ گیا تھا بیچ میں، کوئی ریفلیکس ایکشن ہوا تھا کوئی، یہ مجھے نہیں پتا، فون شون بند ہو گیا، گرا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ شاید سن رہی ہوں گی، تو اگر اللہ نے انہیں توفیق دی اور وہ دعا سیشن میں آئیں یہ کارنامہ کر کے، تو میں بھی داڑھی رکھ لوں گا بابا جی جیسی، میری تو اوقات نہیں ہے بھائی، بابا جی نے بھی 2 کی تھی، میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔